بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج میں ایک انتہائی اہم مسئلے پر بحث کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے بے اولادی والا مسئلہ۔ کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کا حل خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتایا ہے۔ مسند امام اعظم نامی ایک کتاب ہے احادیث کی، جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی 563 احادیث جو ہے وہ جمع کی گئی ہے۔ اس میں ایک روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مشہور صحابی رسول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم کثرت سے استغفار اور کثرت سے صدقہ سے کہاں غفلت میں رہے؟ اس کی برکت سے تمہیں اولاد نصیب ہوگی۔ اس آدمی نے کثرت سے صدقہ دینا اور استغفار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت جابر راوی حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے اس کے یہاں 9 لڑکے پیدا ہوئے۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے، اس میں اولاد آدم کے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کیا گیا ہے، کیونکہ اولاد کی ہر شادی شدہ جوڑے کو خواہش ہوتی ہے، جس کی تکمیل کے لیے کبھی وہ درگاہوں درباروں پر دیگے چڑھاتا ہے، کبھی گھوڑوں کے نیچے سے گزرنا باعث سعادت سمجھتا ہے، کبھی منتیں مرادیں مانتا ہے، کبھی قبروں کے طواف اور سجدہ کرتا ہے، جو کہ سب کے سب لغویات اور فضول کام ہے۔ اور وہ کسی نے سچ کہا ہے کہ اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہو تو سر میں درد اور نہ ہو تو دل میں درد رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حصول کے لیے 2 نسخے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے ہیں۔ 2 کام، ایک کام تو کثرت سے استغفار کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ خود قرآن کریم میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ذکر ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اس میں بھی استغفار پہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے اموال، مال کے ذریعے، یعنی جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے مالی تنگی میں وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے وہ بنین، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں اس کو بیٹے دوں گا، نر بنین، بنات نہیں فرمایا، نر اولاد اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا عمل جو اس حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ متعلقہ آدمی کے حق میں دعا کر دیتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے اور اس کی دعا کو اس شخص کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں بہنوں، اس حدیث مبارکہ میں 2 عمل، اس پر 2 مہر لگ گئے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ گئی ہے، حدیث میں آ گیا ہے، اور آپ علیہ السلام سے اور زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ اور دوسری مہر اس پر قرآن کریم کی لگ گئی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے زیادہ سچی پکی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ خود قرآن کریم میں بھی آ گیا، حدیث پاک میں بھی آ گیا، تو 2 مہریں لگ گئی ہے۔ تو انشاءاللہ جو 2 یہ اعمال کثرت سے کرے گا، صرف کرنا نہیں، کثرت سے کرنا، تو جو شخص کثرت سے کرے گا اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو جو ہے وہ
اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ جس کی اولاد نہ ہو تو وہ یہ دو عمل کرے، انشاءاللہ اللہ جل جلالہ جو ہے وہ غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور سب مسلمانوں کو احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔